ٹوبو نے کھانا تیار کر لیا۔ ہم نے گرفتار شدہ لوگوں کو بھی کچھ پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے گردن ہلا کر انکار کر دیا۔ البتہ ضیاء فام قیدی خاصا خوش خوراک تھا، یا پھر دوران قید وہ کھانا پینا بھول گیا تھا اور اس وقت 11 سال کی کسر پوری کرنا چاہتا تھا۔ ہم دلچسپی سے اسے کھاتے دیکھتے رہے۔ خوب سیر ہونے کے بعد اس نے ممنون نگاہوں سے ہماری طرف دیکھا اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، جب میں چھوٹا سا تھا تو میری ماں مجھے جنگل کی کہانیاں سناتی تھی۔ وہ ان دیوتاؤں کا ذکر کرتی تھی جو جنگلوں میں رہتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں جو مظلوم ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد یہ کہانیاں مجھے جھوٹی معلوم ہوئی، کیونکہ دیوتا مجھے کبھی نہیں ملے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ میری ماں نے مجھے جھوٹی کہانیاں کیوں سنائی تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ دیوتا ضرور ملتے ہیں، پر دور نکل آنے کے بعد۔ مگر میں کیا کروں، قصور میرا نہیں تھا۔ میری نگرانی کرنے والے مجھے دور نکل آنے سے پہلے ہی پکڑ لیا کرتے تھے۔ شاید مجھے تیز دوڑنے کی مشق نہیں ہے۔ اس کی اس مذائقہ خیز گفتگو پر ہم لوگ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ تو تمہارے خیال میں ہم دیوتا ہیں؟ ہاں، اور میری ماں سچی۔ باس، اب تو ایسا لگتا ہے جیسے یہاں خاصی دیر قیام کرنا ہوگا، بلکہ شاید پوری رات۔ کیا تم اس احمق کی کہانی پوری نہ سنو گے؟ کیا حرج ہے ٹوبو، ہمیں کون سا راتوں رات منزل تک پہنچ جانا ہے؟ ایک رات یہاں بھی صحیح۔ گڈ، میری بھی یہی رائے ہے، لیکن پھر اس کی کہانی سننے کے انتظامات بھی کر لینے چاہیے۔ میرا مطلب ہے رات کے قیام کا بندوبست۔ جیسے تمہاری مرضی۔ ہاں بھائی، کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا تم ہماری تھوڑی دیر کی رفاقت پسند کرو گے مسٹر زوالا؟ میں احسان فراموش نہیں ہوں، تم نے میری زندگی بچائی ہے، میں تمہارا خادم ہوں۔ تو پھر آؤ، تھوڑی سی لکڑیاں جمع کر لیں، رات خنپی ہوتی اور خوفناک بھی، دونوں کام ہو جائیں گے۔ ضرور۔ ضیاء فام بھی اٹھ گئے۔ تب میں نے ان تینوں کی طرف دیکھا جن کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے۔ وہ اس طرح بیٹھے تھے کہ بغیر سہارا لیے اٹھ نہ سکیں، اور سہارا دینے والا انہیں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تینوں خاموشی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے نگاہیں ملتے ہی ان میں سے ایک بولا، تم افریقی معلوم نہیں ہوتے جوان؟ ہاں، میں افریقی نہیں ہوں، سیاح ہو، یہی سمجھ لو۔ سونے کی تلاش میں آئے تھے؟ یہ بھی ٹھیک ہے، تب پھر سونا حاصل کرو۔ ان علاقوں میں زندگی بھی کھو سکتے ہو، ہمارے معاملات میں کیوں مداخلت کرتے ہو؟ خوب، سونا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ تو بتاؤ دوست۔ تمہارے ساتھ یہ افریقی کون ہے؟ ملازم ہے میرا۔ سمجھ گیا۔ سونا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ بھی تمہیں بتایا جا سکتا ہے۔ کوالا کا دوستوں کا دوست ہے اور دشمنوں کا بدترین دشمن۔ اگر قیدی کے کہنے سے تم نے ہمیں قتل بھی کر دیا تو تمہیں یہاں پر کچھ نہیں ملے گا اور مفت میں تمہاری جان جائے گی۔ کوالا کا کے آدمی بالآخر تمہارا پتہ چلا لیں گے اور پھر تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر کے آگ میں جلا دی جائے گی۔ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہوگا۔ تب پھر تم ہی کو ترکیب بتاؤ۔ سیدھی سی بات ہے، ہمیں آزاد کر دو اور زوالا کو قید کر کے ہمارے ساتھ کوالا کا کی خدمت میں چلو۔ کوالا کا تمہیں سونے سے لاد دے گا، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ لیکن کیا کوالا کا کے لیے اس قیدی کی وہی اہمیت ہے؟ ہاں بالکل، کوالا ہر قیمت پر اسے قید میں رکھنا پسند کرے گا، اور اگر تم نے یہ کام کیا تو وہ تمہیں اپنے دوستوں میں شمار کرے گا۔ لیکن قیدی کون ہے؟ یہ قبیلے کی باتیں ہیں، ہمارے بالکل ذاتی راز، جن سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا اور نہ یہ تمہارے لیے کسی دلچسپی کے حامل ہو سکتے ہیں۔ پر میں انہیں جاننا چاہتا ہوں۔ تم صرف سونے سے دلچسپی رکھو سیاح، ایسے راز تمہارے لیے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ تم پرواہ مت کرو، مجھے بتاؤ۔ کوالا سے پسند نہیں کرے گا۔ مجھ سے گفتگو کرنے والے نے سوالیہ انداز میں اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ ضد کر رہا ہے۔ اس کا ساتھی بولا، سونے کے خواہش مند، تم یوں کرو کہ ہمارے ہاتھ ہماری پشت پر ڈھیلے کر دو، ایسے کہ بندھے معلوم ہوں لیکن ہمیں کھولنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ سو اس انداز میں ہم تمہیں اپنی کہانی سنائیں گے، اور اگر وہ دونوں اس دوران واپس آ گئے تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم یوں سمجھو کہ جب ہم 2 افراد تم چاروں پر قابو پا سکتے ہیں تو ہمیں نہتے آدمیوں کو دوبارہ گرفتار کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ تم بے فکر رہو اور اپنی کہانی سناؤ۔ اگر وہ درمیان میں آ بھی گئے تو میں خاموشی سے اپنا کام کر لوں گا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ غیر افریقی اور ضد کرنے والے، یہ کہانی قبیلے کا راز ہے، لیکن تو نے شرط عائد کی ہے تو سن۔
کوالہ کا قبیلے کا سب سے طاقتور انسان ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ پشتوں سے سرداری کرنے والے سرداری کو اپنی میراث سمجھ لیں۔ حالانکہ جو طاقتور ہے وہی سرداری کا اہل ہوتا ہے۔ لیکن قبیلوں کی رسموں کا فائدہ اٹھا کر زوالہ کا باپ بینرق خود بھی سردار بن بیٹھا، جبکہ اس میں سرداری کی کوئی شان نہیں ہے۔ ہاں، اس کا بیٹا زوالہ اگر طاقت رکھتا تو سرداری حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ چھوٹا تھا، سو وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ یعنی کوالہ کا نے بینرق، اس کی بیٹی اور زوالہ کو قید کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ بینرق تو بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن سردار کوالہ کا نہیں چاہتا کہ زوالہ آزاد ہو اور اس کی سرداری میں دخل انداز ہو۔ سو یوں سمجھ لو کہ زوالہ کوالہ کا کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اب اگر تو نے اسے گرفتار کرنے میں مدد دی تو کوالہ کا اس کے عوض کیا کچھ نہیں دے گا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ یوں یہ دلچسپ کہانی میرے علم میں آئی۔ کیا کوالہ کا کے پاس بہت سونا ہے؟ پیلے سونے کے انبار ہیں اس کے پاس، اور ان میں بے شمار جگمگاتے پتھر بھی شامل ہیں۔ اور تم سیاحوں کی لالچ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتی۔ چنانچہ کوالہ کو کیا اعتراض ہوگا کہ وہ تمہیں سب کچھ دے دے؟ بات تو ٹھیک ہے دوستوں، لیکن میرے ذہن میں ایک اور ترکیب بھی آئی ہے۔ بھائی زوالہ اب جوان ہو چکا ہے اور سرداری کے قابل ہے۔ میرا خیال ہے اگر زوالہ بستی میں واپس آ جائے اور اپنے لوگوں کے سامنے سرداری کی خواہش ظاہر کرے تو اس کی بستی والے اس کا ساتھ دیں گے، اور اپنے چوڑے بدن کی قوت سے کام لے کر وہ کوالہ کو شکست دے سکتا ہے۔ تو پھر تم ایسے بوڑھے آدمی کو اپنا سردار کیوں بنائے رکھنا چاہتے ہو جو اب سرداری کے قابل نہ رہا ہو؟ کیوں نہ ہم سب مل کر زوالہ کو اس کی سرداری دلا دیں، اس کے باپ اور اس کی بہن کو آزادی دلا دیں۔ مجھے سونا مل جائے گا اور تم لوگ بھی وفاداروں میں آؤ گے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ہم کوالہ کا کے خادم ہیں اور میں زوالہ کا دوست، اس لیے اب تم سب بکواس بند کرو۔ زوالہ کے آنے کے بعد تم تینوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سامنے سے زوالہ اور ٹوبو آ رہے تھے، اور زوالہ نے تو گویا اپنے سر پر سوکھی لکڑیوں کا پورا درخت اٹھایا ہوا تھا۔ دونوں نزدیک آ گئے اور زوالہ نے لکڑیاں زمین پر پٹک دیں۔ ٹوبو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ زوالہ تو بڑے کام کی چیز ہے ماسٹر، پورے درخت اکھاڑ سکتا ہے۔ اگر تم اجازت دو باس تو میں ان تینوں کو صرف گھونسے مار مار کر ہلاک کر دوں۔ دراصل میں ان سے ڈرتا نہیں، لیکن کوالہ کا نے میرے اوپر اتنے مظالم ڈھائے تھے کہ پھر میں ہر چیز سے ڈرنے لگا تھا۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ میرے لیے کوالہ کا کیا حکم تھا۔ کیا؟ اس کا کہنا تھا کہ ہمیشہ میرے بدن پر زخم رہے اور ان میں تکلیف پیدا کی جاتی رہے تاکہ میں ان کی وجہ سے پریشان رہوں اور فرار کے بارے میں نہ سوچ سکوں۔ لیکن میرے بدن میں حیرت انگیز خوبی یہ ہے، میری پیدائش پر میری ماں نے پتھر میں اگنے والی خاص جڑی بوٹی میرے منہ میں رکھ دی تھی، اور میرا باپ اسے نہ جانے کہاں سے تلاش کر کے لایا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بدن میں زخم لگنے کے فوراً بعد بھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تکلیف ضرور ہوتی ہے پر زیادہ نہیں۔ دیکھو میں ٹھیک ہوں، ان لوگوں سے پوچھو انہوں نے میرے بدن پر کتنے زخم لگائے تھے۔ میں ہمدردی سے اس معصوم سیاہ فام کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی کہانی مجھے معلوم ہو ہی گئی تھی، چنانچہ اب اسے مظلوم سمجھنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ ٹوبو نے ایک چوڑے دائرے میں الاؤ بنایا، ویسے خون کی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر الاؤ کو آگ لگا دی گئی۔ راستے میں زوالہ سے تمہاری گفتگو ہوئی تھی ٹوبو؟ ہاں چیف، اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا؟ میں نے اس سے کچھ خاص نہیں پوچھا، بس ایسے ہی چھوٹی موٹی باتیں۔ آؤ اب زوالہ سے اس کی کہانی سنیں۔ پھر ہم نے زوالہ سے اس کی کہانی کی فرمائش کر دی۔ اس نے بھی اپنے معصوم انداز میں وہی کہانی سنائی جو اس سے قبل ان لوگوں نے سنائی تھی۔ اس کے انداز میں معصومیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تم فرار کیوں ہوئے تھے زوالہ؟ زوالہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ قید میں مزہ آتا ہے کیا؟ میرا مطلب ہے تمہارے ذہن میں کوئی خیال تو ہوگا۔ کیسا خیال؟ یہی کہ اگر تم کوالہ کے پنجے سے آزاد ہوگا تو کیا کرو گے؟ تم نے دوران قید اس بارے میں ضرور سوچا ہوگا۔ کیا سوچا تھا؟ یہی کہ اگر آزاد ہو گیا تو اپنے باپ اور بہن کو کوالہ کی قید سے ضرور چھڑاؤں گا۔ پوری کوشش کروں گا، خواہ اس میں جان کیوں نہ چلی جائے۔ تم خود بتاؤ، میں جب چھوٹا سا تھا، جب کوالہ نے میرے باپ اور بہن سے مجھے جدا کر دیا تھا، کیا جوان ہو کر بھی میں ان سے ملنے کی آرزو نہیں کروں؟ ضرور کرو، لیکن ایک بات بتاؤ۔ ہاں ضرور پوچھو۔ تم نے میرے ساتھ احسان کیا، بلکہ میری زندگی بنائی، کیا تم مجھے غلام بنا لو گے یا مجھے کوالہ سے جنگ کرنے کی اجازت دو گے؟
نہیں زولا، ہم تمہیں غلام نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم تمہیں نہ صرف آزادی دیں گے بلکہ کولا کی جنگ کرنے میں تمہاری مدد بھی کریں گے۔ وہ حیرت سے ہمیں دیکھنے لگا۔ کیوں؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تم میری مدد کیوں کرو گے؟ ہم نے ان لوگوں کے خلاف تمہاری مدد کیوں کی جبکہ ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے؟ اس وقت میرا خیال تھا کہ میری زندگی بچا کر تم مجھے اپنا غلام بنا لو گے، لیکن ابھی تم نے کہا کہ تم مجھے اپنا غلام نہیں بناؤ گے۔ تم ہمارے دوست بھی تو بن سکتے ہو زولا۔ اوہ واقعی؟ کیا میں بھی اس قابل ہوں کہ کوئی مجھے بھی دوست بنا سکتا ہے؟ بولو، کیا تم مجھے دوست بناؤ گے؟ ارے بناؤ گے کیا، تم ہمارے دوست بن گئے ہو۔ ٹوبو ٹوبو اٹھو، دوستی کا رقص کریں۔ میں نے رقص کبھی نہیں کیا، مجھے دوستی کا رقص کرنے کی بے حد آرزو تھی۔ آج میری آرزو پوری ہو گئی، میں زندگی میں پہلی بار دوستی کا رقص کروں گا۔ زوالا اٹھا اور بے ہنگم طریقے سے اچھلنے کودنے لگا۔ ٹوبو بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ تینوں قیدی کینہ توز نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ دیر تک یہ ہنگامہ جاری رہا، پھر دونوں ہنستے ہوئے بیٹھ گئے۔ رات گئے تک اسی طرح اوٹ پٹانگ باتیں ہوتی رہیں۔ پھر ہم نے سونے کی سوچی۔ ٹوبو میرے نزدیک ہی سو گیا۔ قیدیوں کو خوب کس کر باندھ دیا گیا تاکہ وہ فرار نہ ہو سکیں یا ایسی کوئی کارروائی نہ کر سکیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ جب تمام لوگ سو گئے تو ٹوبو بولا، اب تمہارے کیا ارادے ہیں ماسٹر؟ ہم ان لوگوں کی جان نہیں لیں گے ٹوبو، ہمیں بہرحال ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ صبح ہم انہیں آزاد کر دیں گے۔ اور زوالا، اس کی تو مدد کرنی ہی پڑے گی۔ تم خود بتاؤ، کیسے معصوم اور مظلوم آدمی کی مدد نہیں کرو گے تم، جس نے پوری زندگی دشمن کی قید میں گزار دی ہو؟ ٹھیک کہتے ہو باس تم۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی تو خود ایک طرح سے بے مقصد ہے۔ ہمیں ہیرو کی تلاش ہے نا، سو ہیرے یہاں موجود ہیں، مل ہی جائیں گے، لیکن وہ سچے موتی بلا شبہ ان ہیرو سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں جو کسی کی آرزو پوری ہونے پر خوشی سے اس کی آنکھوں میں چمکنے لگتے ہیں۔ ماسٹر، تم بہت عظیم ہو، بہت عظیم ہو تم۔ میں خاموش ہو گیا۔ در حقیقت میں سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پیچھے ڈال دیا تھا اور اس وقت صرف زوالا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دوسری صبح حسب معمول تھی۔ قیدی بھاگنے کی کوشش ضرور کرتے اگر انہیں موقع مل جاتا، لیکن ہم نے انہیں بے بس کر دیا تھا، اسی لیے وہ اسی طرح موجود تھے۔ زوالا بھی جاگ گیا تھا اور اب خاموش بیٹھا ان قیدیوں کو گھور رہا تھا۔ الاؤ کی لکڑیاں اب بالکل راکھ ہو گئی تھیں۔ صبح کو ہم نے جو مل سکا اس کا ناشتہ کیا اور پھر میں نے ان تینوں قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ وہ حیران نظر آ رہے تھے۔ جاؤ، اپنے علاقے کی طرف بھاگ جاؤ، زوالا آزاد ہے اور اب وہ کبھی قید نہیں ہوگا۔ تینوں قیدیوں نے پوری بات بھی نہیں سنی۔ انہوں نے شاید رات بھر سوچا تھا کہ یہ ان کی زندگی کی آخری رات ہے اور صبح ہوتے ہی انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ شاید انہیں کس کر باندھنے سے انہوں نے یہی تاثر لیا تھا۔ ہم لوگ انہیں بھاگتا دیکھتے رہے۔ پھر میں نے گہری سانس لی اور زوالا کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ خاموش کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ میں ٹوبو سے مخاطب ہوا۔ ٹوبو، اب مجھے تم سے مشورہ کرنا ہے۔ کیا باس؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے جگہ چھوڑ دینی چاہیے اور یہاں سے اتنی دور نکل جانا چاہیے کہ کولا کا کے آدمی ہمیں نہ پا سکیں۔ ابھی ہم زیادہ طاقتور نہیں ہیں، اگر وہ لوگ آ گئے تو ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ بالکل ٹھیک خیال ہے۔ نیتیکا کی جانب چلتے ہیں باس۔ ہاں، لیکن اب ہماری منزل نیتیکا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے باس، لیکن کوئی قیام گاہ تو ضروری ہے نا۔ آؤ۔ میں نے ٹوبو کی بات سے متفق ہو کر کہا اور ہم چل پڑے۔ ہم نہایت تیزی سے راستہ طے کر رہے تھے۔ اب ہم تینوں کے پاس نیزے تھے۔ کمبخت وائٹ اگر ہمارا ایمونیشن ضائع نہ کروا دیتا تو ہمیں اتنی فکر لاحق نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ پورا دن ہم نے نہایت برف رفتاری سے سفر کیا۔ راستہ بھی صاف تھا اور پھر اتفاق سے موسم بھی ابر آلود رہا، جس کی وجہ سے تیز سفر میں کوئی دقت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اس وقت ہم جس علاقے میں تھے وہ پہاڑی علاقہ تھا، لیکن پہاڑوں کے دامن میں گھنے جنگل پھیلے ہوئے تھے۔ یہ نہایت عمدہ جگہ ہے باس، یہاں پانی بھی ضرور ہوگا۔ شاید، اور اگر پہاڑوں میں غار بھی ہو تب تو مزہ ہی آ جائے گا باس۔ اندھیرا جھکایا ہے، اس وقت
غار تلاش کرنا ناممکن ہوگا۔ ہاں لیکن قیام کا کیا کیا جائے؟ یوں بھی ہم اس علاقے سے کافی دور نکل آئے ہیں۔ بے شک باس، اور اب اتنی بھی جلدی نہیں ان لوگوں کو واپس پہنچنے میں۔ اپنا حال کہنے میں اور پھر کولا کا کو جوش دلانے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ ہم نے مناسب فاصلہ طے کر لیا ہے۔ کولا کا کے جوش میں آنے کی بات تم نے خوب کہی ٹوبو۔ تم بھی ہماری گفتگو میں حصہ لو زوالا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے زوالا سے کہا اور زوالا نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ اس کے اس فرمائشی قہقہے پر ہم دونوں پھر ہنس پڑے۔ میں بہت خوش ہوں دوست۔ اچھا؟ ہاں، تم یقین نہیں کرو گے، رات کو مجھے بہت دیر میں نیند آئی۔ میں خاموش لیٹر خود کو یقین دلاتا رہا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں، لیکن نیند بڑی کمبخت نکلی۔ نہ جانے کہاں سے میری آنکھوں میں کولا کا گھس آیا۔ اس نے مجھے گرفتار کر لیا اور مار مار کے میری پشت کی کھال ادھیڑ دی۔ میں نے خوب شور مچایا، تب آنکھ کھلی اور روشنی نظر آئی۔ میری پشت سے خون ٹپک رہا تھا، پر جب میں نے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو خون نہیں تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ تب میری نگاہ ان تینوں پر پڑی جو بندھے ہوئے تھے۔ پھر بڑی مشکل سے مجھے یقین آیا کہ میں گرفتار نہیں ہوا۔ اور جانتے ہو پھر میرا کیا دل چاہا؟ کیا؟ میرا دل چاہا کہ ایک مجھے کوڑا مل جائے اور میں ان تینوں کو اتنا ہی ماروں جتنا رات کو میں پٹ چکا ہوں، لیکن میں نے خود کو باز رکھا۔ زوالا کی باتیں مذائقہ خیز بھی تھیں اور درد انگیز بھی۔ یہ وہ شخص تھا جو قید کے عالم میں جوان ہوا۔ وہ آزادی کا تصور ہی کھو بیٹھا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے دوست۔ وہ کیا زوالا؟ اب میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں۔ ارے کیوں؟ سو جاتا ہوں تو گرفتار ہو جاتا ہوں۔ نہیں زوالا، خود کو یقین دلاؤ کہ تم آزاد ہو گئے ہو اور اب کبھی گرفتار نہیں ہوگے۔ پھر آرام سے سو جاؤ۔ اوہ، اچھی ترکیب بتائی تم نے دوست۔ اب دوسرے مسئلے کی طرف آؤ۔ وہ کیا باس؟ ٹوبو نے کہا، خوراک۔ اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ باس، میرا خیال ان علاقوں میں پیٹ کا مسئلہ زیادہ نہیں ہے۔ گھنے جنگلات میں گھومتے ہوئے جانور انسان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن اس وقت ارے انہیں پتہ تھوڑی ہوگا کہ ہم اس وقت ان کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ آؤ زوالا، شکار تلاش کریں۔ اور ماسٹر تم، میرا خیال ہے تم اس چٹان کے پاس چلے جاؤ، ہم وہیں آ جائیں گے۔ اوکے۔ وہ دونوں اپنے اپنے نیزے لے کر آگے بڑھ گئے۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اپنے لیے کام منتخب کر لیا۔ پہاڑی پتھروں میں سوکھی ہوئی جھاڑیاں بکھری پڑی تھیں۔ میں ان کی لکڑیاں توڑنے لگا تاکہ آگ روشن کی جا سکے۔ نیزے سے میں ان لکڑیوں کو جھاڑیوں سے علیحدہ کر لیتا تاکہ اگر جھاڑیوں میں کوئی جانور ہو تو مجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں نے چٹان کے گرد الاؤ بنایا اور موٹی لکڑیاں ایک جگہ جمع کر کے ان میں آگ روشن کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اندھیرا مکمل طور پر چھا گیا۔ آگ کے شعلے ماحول کو منور کر رہے تھے۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ میں افریقہ کے اس ویران حصے میں آگ روشن کیے بیٹھا تھا۔ کبھی گمان بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ تبھی ٹوبو کی آواز سنائی دی، واہ باس، در حقیقت اس آگ نے اس وقت ہمیں راستہ دکھا دیا، ورنہ ہم تو اندھیرے کا شکار ہو گئے تھے۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ زوالا کی پشت پر ایک ہرن لٹکا ہوا تھا۔ اس نے اسے زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت تو یہی شریف جانور تیار ہو سکا، ورنہ ایسا لگتا تھا جیسے سب کو ہماری آمد کی خبر ہو گئی ہے، ٹوبو نے کہا۔ پھر وہ اور زوالا مل کر ہرن کی کھال وغیرہ اتارنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد گوشت بھوننے کی بو چاروں طرف چکرا رہی تھی۔ ہم تینوں وہ ہرن چٹ کر گئے۔ اس کے بعد لیٹنے کی تیاریاں ہوئیں اور چٹان کے گرد پھیلا ہوا الاؤ روشن کر دیا گیا۔ ٹوبو نے کہا، باس، اب ہم کیا کریں گے؟ کیا مطلب؟ 3 آدمیوں کی یہ فوج ظاہر ہے رکشمبے پر حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ٹوبو۔ بہرحال زوالا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، مگر کیسے؟ چند پوائنٹس میرے ذہن میں ہیں۔ وہ کیا؟ نمبر 1، کولا کا ظالم ہے اور ظالموں سے اس کی رعایا خوش نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس مجھے یقین ہے کہ رکشمبے کے عوام بینرک کو یاد کرتے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ممکن ہے ٹوبو کہ لوگوں کو ان کی زندگی کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو، اور اگر ان لوگوں کے علم میں یہ بات آ جائے کہ ان کا پرانا سردار بینرک زندہ ہے تو وہ اس کی مدد پر آمادہ ہو جائیں۔ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ کھلے حملوں سے ہم زوالا کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ ہی ایسی کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو باس۔
چنانچہ کوئی ایسا عمل ہی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے ٹوبو جو چالاکی پر مشتمل ہو۔ اس طرح ہم زولا کی مدد کر سکتے ہیں اور اس طرح اس کی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے باس، نرولا سے اس بارے میں معلومات کی جائیں۔ کس بارے میں؟ یہی کہ قبیلے میں بینرک کی مقبولیت کیا تھی۔ بیکار ہے ٹوبو۔ کیوں؟ تمہارے خیال میں زولا کی عمر کیا ہوگی؟ عمر زیادہ نہیں ہے باس۔ یہی میں کہنے والا تھا۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو وہ اتنا سمجھدار نہیں ہوگا کہ ان باتوں کا اندازہ لگا سکے، اس لیے اس سے کچھ بھی پوچھنا فضول ہے۔ ٹھیک کہتے ہو باس۔ ہماری کوشش یہی ہوگی ٹوبو، چند روز تو انہیں دیں کہ وہ ہمیں تلاش کریں اور ناکام ہو جائیں، پھر ہم رکشمبے کی طرف سفر کریں گے۔ رکشمبے میں داخل ہوں گے انتہائی خفیہ طریقے سے اور قیدیوں کا سراغ لگائیں گے۔ سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ بینرک کا پتہ لگا لیں اور اسے آزادی دلائیں۔ بہترین خیال ہے استاد۔ سردار بینرک ممکن ہے اپنے کچھ ہمدرد رکھتا ہو جن کی نشاندہی وہ خود کر سکتا ہے۔ یقیناً۔ تمہارا کیا خیال ہے زولا؟ کس بارے میں؟ یہی جو گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے دوست کہ میرے پاس سوچنے کی قوت بہت کم ہے۔ یوں سمجھ لو اب میری سوچ صرف اس حد تک رہ گئی تھی کہ مجھے آئندہ کس چیز سے مارا جائے گا۔ میں افسردہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کافی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ رات نہایت پرسکون گزری تھی۔ صبح کو جاگے تو نہایت خوشگوار کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ رات کا کچھ گوشت بچا ہوا تھا۔ زوالا نے بتایا کہ اس نے کچھ پھل دیکھے ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں، چنانچہ اسے پھل لانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ سبز رنگ کے سیب جیسے پھلوں کا ایک پورا ڈھیر اٹھا لایا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ درخت ہی اکھاڑ لایا ہو۔ در حقیقت پھل بے حد مزیدار تھے۔ ناشتہ خوب عمدہ ہوا۔ اس کے بعد ہم پہاڑوں میں کسی غار کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے بہت سے غار پہاڑوں میں موجود تھے، لیکن کسی ایسے غار کی ہمیں تلاش تھی جسے ہم آسانی سے اپنا مسکن بنا سکیں۔ ان غاروں کی تلاش میں ہم پہاڑوں کی بلندیاں ناپتے رہے اور پھر ہم پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ ابھی تک اپنے مطلب کا کوئی غار ہمیں نہیں ملا تھا۔ میں نے ٹوبو اور زوالا کو الگ الگ راستے دیے تھے۔ یوں ہم تینوں بیک وقت غاروں کی تلاش میں مصروف تھے۔ سورج کافی چڑھ چکا تھا اور دھوپ تیز ہونے لگی تھی۔ بدن میں چیونٹیاں سی رینگنے لگی تھیں اور پسینہ نکل آیا تھا۔ میں اور ٹوبو ایک جگہ جمع ہو گئے اور اب پہاڑ کی دوسری طرف نگاہیں دوڑانے لگے۔ زوالا کہاں ہے؟ اوہ ہاں، وہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے بھی زوالا کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آؤ دیکھیں۔ ہم دونوں آگے بڑھ گئے۔ دوسری طرف ایک کنٹوپ نما بڑی چٹان تھی۔ ہم اسی طرف بڑھے اور جب اس کے قریب پہنچے تو دوسری طرف سے زوالا کی آواز سنائی دی۔ بولتی تو خوب ہے بھائی، لیکن قصہ کیا ہے؟ ٹوبو نے معنی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور ہم چٹان کی دوسری طرف پہنچ گئے۔ زوالا کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا جس سے وہ اپنا سر کھجا رہا تھا۔ ہماری آہٹ پر اس نے چونک کر دیکھا۔ کیا بات ہے سردار زوالا؟ بولتی ہے اور خالی بھی ہے۔ کیا بول رہی ہے زوالا؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں باس، تم سنو، زوالا نے کہا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے پتھر کو زور زور سے چٹان کے دوسرے حصے پر مارا۔ چٹان سے آواز ابھری، لیکن ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ بول رہی ہے باس، زوالا نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، بول تو رہی ہے۔ تو تم سمجھے نہیں؟ کیا مطلب زوالا؟ میں زوالا کی بات سمجھ گیا ہوں باس، ٹوبو بولا، پر میں واقعی نہیں سمجھا۔ اس کا مطلب ہے چٹان اندر سے خالی ہے۔ اوہ، یعنی غار؟ ہاں باس، یقیناً۔ ہم چٹان کو ٹٹولنے لگے۔ در حقیقت چٹان کے کنارے خالی تھے۔ ایک سل نے اسے بند کر دیا تھا، لیکن سل میں کوئی رخنا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے کوئی غار بھی ہو سکتا ہے باس، لیکن ٹوبو اور باس، یقیناً یہ محفوظ ترین غار ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اسے کھولنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک منٹ، ٹوبو نے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نیزے کی انی دراڑ میں پھنسا دی اور زور لگانے لگا، لیکن انی ٹیڑھی ہو گئی۔ اوہ باس، ایک نیزہ برباد ہو گیا۔ مجھے دو، دوسرا نیزہ خراب کرنا ٹھیک نہیں، زوالا نے کہا اور ٹوبو کے ہاتھ سے نیزہ لے لیا۔ پھر وہ مڑی ہوئی انی کو پتھر میں پھنسانے کے بجائے اس سے چٹان کے سرے کو کھرچنے لگا۔ میں دلچسپی سے زوالا کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ یہاں تو وہ عقل مندی کا ثبوت دے رہا تھا،
لیکن بہرحال چٹان کا دروازہ اس طرح جمع ہوا تھا کہ ہم تینوں مل کر بھی اسے نہیں ہلا سکتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد زوالا نے خاصی چٹان کھرچ لی اور اس کے بعد اس نے نیزہ پھینک دیا۔ کیوں سردار، کیا ہوا؟ زوالا میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر اس نے مڑ کر انگلیاں اس کھرچی ہوئی چٹان کے اندر پھنسا دی اور قوت صرف کرنے لگا۔ اب ہم نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ اس دیو ہیکل آدمی کی بہت سی قوتیں ابھی ہم سے پوشیدہ تھیں۔ یہ وزنی چٹان جسے ہم لوگ ہلا بھی نہیں سکتے تھے، وہ اسے اکھاڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس وقت ہم اچھل پڑے جب ہم نے دیکھا کہ چٹان اپنی جگہ سے کھسک رہی تھی۔ پھر جب وہ تھوڑی سی کھسک گئی تو زوالا نے اس میں پورے ہاتھ پھنسا لیے اور پھر اس نے ایک زوردار آواز منہ سے نکالی اور چٹان کی سل اکھاڑ کر پھینک دی۔ سنسان پہاڑوں میں زوردار آواز پیدا ہوئی۔ میں نے اکھڑی ہوئی سل کو دیکھا اور پھر اچانک میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ سل کے کناروں پر چمکدار اسٹیل کے ہکس لگے ہوئے تھے، گویا چٹان غیر قدرتی ذرائع سے بند کی گئی تھی۔ یہ زوالا کی لازوال قوت تھی جس نے اسٹیل کو توڑ دیا تھا۔ حیرت انگیز بات تھی، لیکن یہ غیر قدرتی سل، یہ جگہ، یہ خوفناک ویرانہ، اور میں جو سوچ رہا تھا وہ شاید ٹوبو نہیں سمجھ سکا تھا۔ آؤ باس، اندر چلے۔ رکو ٹوبو۔ کیوں؟ اسے دیکھو۔ یہ کیا ہے باس؟ غیر قدرتی ہے ٹوبو، لیکن یہاں کوئی پہنچ چکا ہے۔ کون؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو تمہارے خیال میں؟ ممکن ہے کوئی اب بھی اندر ہو۔ اوہ، پھر؟ ضرور دیکھیں گے ٹوبو کے اندر کون ہے۔ میرا خیال ہے… میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ زوالا بولا، کیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ غار ضرور کشادہ ہے۔ اوہ! میں نے طویل سانس لی اور پھر میں نے اندر قدم رکھ دیا۔ وہ دونوں بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم ایک تاریک سرنگ میں آگے بڑھنے لگے۔ میرے ذہن میں شدید تجسس تھا، آخر یہاں کون ہو سکتا ہے؟ پھر ایک اور خیال اچانک ذہن میں پیدا ہوا اور میں رک گیا۔ تاریکی کی وجہ سے ٹوبو اور زوالا مجھ سے ٹکرا گئے۔ رک کیوں گئے باس؟ ٹھہرو ٹوبو، کوئی ہے کیا؟ ہونا چاہیے، مگر کون؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر کوئی اقدام نہ کر بیٹھے۔ تم نے دیکھا، اگر غار کشادہ نہ ہوتا تو یہاں گھٹن ہوتی۔ زوالا اپنی دھن میں مست تھا، اسے ہماری گفتگو سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ تب میں نے منہ کے آگے دونوں ہاتھوں کا بھونپو بنایا اور زوردار آواز میں چیخا، اگر یہاں کوئی ہے تو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، ہم کسی برے ارادے سے یہاں نہیں آئے۔ میں رکا اور میں نے دوبارہ یہی الفاظ انگریزی میں دہرائے، پھر میں وہیں رک کر اپنی بات کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ زوالا حیرانی سے میری شکل دیکھ رہا تھا اور میرا اندازہ درست نکلا۔ اچانک ہی سرنگ میں ایک تیز گھوں گھوں کی آواز بلند ہوتی گئی۔ آواز خاصی تیز تھی۔ یہ کیا ہے باس؟ ٹوبو خوف سے لرزتی آواز میں بولا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس آواز پر غور کرنے لگا، اور پھر میں نے اس بارے میں فیصلہ کر لیا۔ یہ بجلی پیدا کرنے والا جنریٹر تھا، اور اس خیال کی تصدیق بھی فوراً ہو گئی، کیونکہ اچانک ہم تیز روشنیوں میں نہا گئے۔ پوری سرنگ روشن ہو گئی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن ٹوبو اور زوالا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ باس، فکر کی بات نہیں ہے ٹوبو، سب ٹھیک ہے، مگر… چند سیکنڈ خاموش رہو۔ پھر میں نے دوبارہ آواز لگائی، شکریہ، تم جو کوئی بھی ہو، کیا مجھ سے ملنا پسند کرو گے؟ سیدھے چلے آؤ۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ لہجہ انگریزوں کا سا تھا، زبان انگریزی، لیکن اب دیو قامت زوالا کے ہوش گم ہونے لگے۔ یہ کیا ہے باس؟ یہ کس کی آواز ہے؟ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم آگے بڑھنے لگے۔ تقریباً 10 گز کے فاصلے پر سرنگ کا دوسرا سرا نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف بھی تیز روشنی تھی۔ میں بلا جھجک اندر داخل ہو گیا۔ بہرحال غار کے بارے میں ہمارا اندازہ درست تھا، وہ کافی کشادہ تھا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ بہت ساری کہانیاں میرے ذہن میں ابھر آئیں۔ پورے ہال میں چاروں طرف مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ وہاں 3 آدمی کھڑے تھے، ان کی کمر میں پستول بندھے تھے اور چہرے کافی حد تک خشک تھے۔ ہتھیار پھینک دو۔ میں نے نیزہ دور پھینک دیا۔ ٹوبو نے بھی میری تقلید کی۔ تم افریقی نہیں ہو؟ تمہارا اندازہ درست ہے۔ کہاں کے باشندے ہو؟ ایشیائی ہوں۔ اور یہ دونوں؟ دوست ہیں میرے،
کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی اور ہتھیار ہے؟ نہیں۔ ہم تمہاری تلاشی لے سکتے ہیں؟ ضرور۔ میں نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے دوسرے کو تلاشی لینے کو کہا اور اس نے ہمارے قریب آ کر تلاشی لی۔ شکریہ۔ اب تم اپنے یہاں آنے کا مقصد بتاؤ۔ صرف رہائش کے لیے کسی عمدہ سے غار کی تلاش تھی، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ کیا اوپر کی چٹان تمہیں مشتبہ معلوم ہوئی تھی؟ ہاں، میرے افریقی ساتھی کا خیال تھا کہ اس کے پیچھے غار ہے۔ تمہارا ساتھی تو بے پناہ طاقتور ہے، اس نے دروازے کی سیل ہی توڑ دی۔ ہاں، اس کی بے پناہ قوت کا مجھے بھی علم نہیں تھا۔ تم یقیناً ان دونوں سے ممتاز حیثیت رکھتے ہو، تم اگر ہمارے باس سے ملنا چاہو تو مل سکتے ہو۔ میں ضرور ملوں گا، لیکن یہ دونوں یہاں آرام سے رہیں گے، ان کی فکر مت کرو۔ ٹھیک ہے ٹوبو، ان لوگوں سے تعاون کرو، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اوکے چیف، ٹوبو نے کہا۔ رینا، اس شخص نے ایک طرف رخ کر کے آواز دی اور ایک چٹانی دروازے سے عورت باہر نکل آئی۔ وہ ایک نوجوان عورت تھی۔ انہیں باس کے پاس لے جاؤ۔ عورت نے خاموشی سے گردن جھکا دی اور پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ آئیے، وہ شائستگی سے بولی اور میں اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔